السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس طریقے کی سچی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جنتی کپڑے کا واقعہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک مشہور واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دو بیٹے جن کا نام حضرت حسن اور حضرت حسین ہے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بغل میں یہودی لڑکی کی شادی تھی اور آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں بہت غریبی تھی، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیبند لگے کپڑے پہنتی تھیں۔ بغل میں ایک یہودی لڑکی کی شادی تھی اور بہت ہی دھوم دھام سے اس لڑکی کی شادی ہو رہی تھی۔ اسی میں کئی یہودی عورتیں نے سوچا کہ کیوں نہ کہ ہم حضرت فاطمہ کا مذاق اڑائیں۔ جس لڑکی کی شادی تھی اس لڑکی کو لیا اور بولی چلو ہم فاطمہ کو دعوت میں بلائیں گے، اور جب فاطمہ اپنے پھٹے پرانے پیبند لگے کپڑے پہن کر آئیں گی تو ہم لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ تو بہت غریب ہے، تو پھٹے پرانے پیبند لگے کپڑے پہن کر آئی ہے، تو بھی غریب ہے، تیرا باپ بھی غریب ہوگا، تیرے خاندان والے بھی غریب ہوں گے۔ اس طرح ہم لوگ فاطمہ کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے جب تو غریب ہے تو یہاں کیوں آئی ہے۔ اس طرح حضرت فاطمہ کو رسوا کرنے کی پوری تیاری کی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ یہودی لڑکی اور اس کے ساتھ کئی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچیں۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر میں چکی پیسنے کا کام یعنی آٹے کا کام کر رہی تھی، اور تب ان ساری عورتوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گھیر لیا، اور ان عورتوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جھوٹی تعریف کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم تو محمد کی بیٹی ہو، تم تو نبی کی بیٹی ہو، تم تو اتنے بڑے شخص کی بیٹی ہو، تو تم بھی اتنی بڑی شخص کی بیٹی ہو، جو شخص اتنا بڑا ہوگا تو تم بھی بہت بڑی ہوگی۔ اور ان عورتوں نے کہا کہ فاطمہ تم کو تو شادی میں آنا ہے، لیکن حضرت فاطمہ نے ان عورتوں کو منع کرتی رہیں، لیکن وہ عورتیں نہیں مانیں اور کہنے لگی کہ تم کو ضرور آنا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا منع کرتی رہیں اور کہتی مجھے مت کہو آنے کے لیے، میں نہیں آ سکتی ہوں، میں یہاں سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم میاں بیوی کی جوڑی میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، لیکن مجھے مت بلاؤ۔ لیکن وہ عورتیں زبردستی کرنے لگیں، کیونکہ ان کو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مذاق اڑانا تھا۔ آخرکار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہاں کر دی اور کہا کہ تم لوگ جاؤ، میں ابھی آ رہی ہوں، اور پھر مصلی بچھا کر اللہ پاک سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں اور بولی اے اللہ پاک، میں شادی میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے کپڑے میں پیبند لگے ہیں، میں کیسے جاؤں؟ لوگ میرے کپڑے کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، جن کے کپڑے تو دیکھو، کپڑے میں پیبند لگے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میں کیسے جاؤں؟ اس حال میں شادی میں کیسے جاؤں؟ یہ سوچ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھیں۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کون؟ باہر دروازے سے آواز آئی بیٹی فاطمہ، میں تمہارا ابو جان ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میرے ابو جان آ گئے؟ ابھی میں ابو جان سے پوچھتی ہوں کہ میں شادی میں کیا پہن کر جاؤں، کیونکہ میرے پاس کوئی نئے لباس نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ کھولا تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئیں، کیونکہ آپ کے ابو جان کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے جو آپ نے ایسا کپڑا کبھی نہیں دیکھا تھا۔
آپ نے فرمایا جو کپڑا میرے ابو جان کے ہاتھ میں تھا اس کی چمک اتنی تھی کہ آسمان پر اس کی چمک جا رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا بیٹی مجھے گھر کے اندر تو آنے دو۔ تبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا معاف کرنا ابو جان، لیکن میرے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کپڑا کیسا ہے جس کی چمک سے میری جھوپڑی میں اجالے ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا بیٹی اس کپڑے کو پہن کر تم شادی میں چلی جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اے میرے ابو جان یہ کپڑا آپ کہاں سے لائے ہیں؟ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا بیٹی یہ کپڑا ابھی جبرائیل لے کر آئے تھے، اس کپڑے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ جنتی کپڑا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئیں۔ آپ نے اس کپڑے کو پہنتی ہیں۔ ادھر یہودی کی عورتیں انتظار کر رہی تھیں کہ کب فاطمہ آئیں اور ہم ان کا مذاق اڑائیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ کوئی حضرت فاطمہ کا مذاق اڑائے۔ ان یہودی عورتوں نے دیکھا کہ راستے چمک رہے ہیں تو ان لوگوں نے سوچا کہ شادی گھر میں ہے اور یہ راستے کیوں چمک رہے ہیں۔ تب تک انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ رہی ہیں، ان کے کپڑوں کی وجہ سے یہ چمک اور روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے بڑھتی تو خوشبو، چمک اور روشنی بھی آگے بڑھتی۔ یہ دیکھ کر ساری یہودی عورتیں حیران رہ گئیں اور وہ ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ رہی تھیں اور پھر بولیں کہ فاطمہ کے کپڑے سے ہمارے کپڑے کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ یہ کپڑے یہاں کے نہیں لگ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندر آئیں، لیکن کوئی عورتیں ان سے بات نہیں کر رہی تھیں، وہ ساری عورتیں صرف کپڑے کو دیکھ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد کچھ عورتوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اے فاطمہ یہ کپڑے کہاں سے لائی ہو، کیونکہ یہ کپڑے اس دنیا کے کپڑے تو نہیں لگتے ہیں۔ تبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں یہ کپڑے میرے ابو جان لائے ہیں اور ابو جان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لا کر دیے ہیں۔ اس کپڑے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ جنتی کپڑے ہیں۔ تبھی ان عورتوں نے کہا کہ اے فاطمہ اپنے ابو جان سے پوچھو کہ کیا یہ کپڑے ہم لوگوں کو بھی مل سکتے ہیں؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ہاں ملیں گے، لیکن پہلے تم لوگوں کو کلمہ پڑھنا ہوگا، دنیا میں نہ صحیح تو جنت میں ضرور یہ کپڑے ملیں گے۔ اور ان ساری عورتوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ ایسی ہی سچی کہانی ہم آپ کو لاتے رہیں گے، ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔